بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ اسرائیلی جارحیت پر سلامتی کونسل کا اجلاس، امریکہ اسرائیل کے بچاؤ کے لیے میدان میں آ گیا۔ مسجد اقصی کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہم روکیں گے، ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کر دیا۔ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال، شاہ محمود قریشی کی سعودی عرب اور فلسطینی وزراء خارجہ سے اہم رابطے۔ روس امریکہ کشیدگی، روس نے امریکہ سے دوستی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ فضائی حملے، شہادتوں کی تعداد 137 تک پہنچ گئی۔ کورونا کی بھارتی قسم لاک ڈاؤن نرمی میں رکاوٹ بن سکتی ہے، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن۔ فرانس نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں پر پابندی عائد کر دی۔ افغان حکومت اور طالبان میں مذاکرات کا نیا دور دوحہ میں شروع۔ فلسطین پر مظالم، چین بھی میدان میں آ گیا، بڑا پیغام جاری کر دیا۔ چین امریکہ کے بعد مریخ پر پہنچنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ کی مخالفت پر غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر ہونے والا سلامتی کونسل کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس اب اتوار کو ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو طلب کیا گیا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے مخالفت کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اجلاس روک نہیں رہا، چاہتا ہے کہ یہ اجلاس بعد میں بلایا جائے۔ امید ہے اس دوران سفارتکاری کو موقع ملے گا۔ ہم مشرق وسطی پر کھلی بحث کے حامی ہیں۔ اینتھونی بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا موقف واضح ہے کہ راکٹ حملے رکنے چاہیے، کیونکہ اس سے قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکہ سلامتی کونسل کو کوئی بیان جاری کرنے سے روک دے گا، کیونکہ وہ اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ رکن ممالک اجلاس کے بعد اسرائیل کی مذمت میں کوئی بیان جاری کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف اگر پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پارٹی کے نمائندوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس ملاقات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی سرحد کے قریب جس طرح سے ہم نے دہشت گردی کا راستہ روکا، اس طرح مسجد اقصی کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو بھی ہم روکیں گے۔ ہم نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے فلسطینی شہروں اور القدس میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناموس انسانیت کا فرض ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بہائے جانے والے خون پر خاموش رہنے والوں کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ ایک دن ان پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ القدس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے فلسطین میں پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے فلسطین اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شاہ محمود قریشی نے اپنے فلسطینی ہم منصب ڈاکٹر ریاض المالکی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں انہوں نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے مسجد اقصی پر حملوں اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے معصوم بچوں سمیت فلسطینیوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے فلسطینی ہم منصب سے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کی
حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کاوش سے بھی آگاہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، روس نے امریکہ سے دوستی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس کے دارالحکومت ماسکو سے خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ روس نے امریکہ کو باضابطہ طور پر غیر دوستانہ ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر اعظم کے دستخط سے جاری کردہ فہرست میں جمہوریہ چیک کا نام بھی شامل ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو سے جاری کردہ بیان میں ترجمان کا کہنا تھا کہ روس کسی کے ساتھ بھی ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم نے دل دہلا دیے۔ غزہ میں صہیونیوں کے فضائی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 137 تک جا پہنچی۔ عمارتیں ملبوں کا ڈھیر بن گئی، ہزاروں خاندان بے گھر ہیں۔ اسرائیل کا فلسطین کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال جاری ہے۔ رہائشی علاقوں پر خوفناک بمباری سے فلسطینیوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی، شہداء میں معصوم بچے بھی شامل۔ صہیونی فورسز نے بھاری ہتھیاروں سے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہیں۔ نہتے فلسطینی اسرائیلی توپ خانے کے حملے سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ کے اسکول میں پناہ لے رہی ہیں۔ غزہ کے شمال مشرقی علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے پیش نظر شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کرونا وائرس کے بھارتی ویرینٹ کو لاک ڈاؤن نرمی کے راستے میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر نے تباہی مچا رکھی ہے اور اب بھارتی ویرینٹ دیگر ممالک میں بھی پہنچنے لگا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جن علاقوں میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم پھیل رہی ہے وہاں کورونا ویکسینیشن میں اضافہ کیا جائے۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی مہلک وبا کی بھارتی قسم برطانیہ میں وبا کی تیسری لہر کا باعث بن سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، فرانس نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں پر پابندی عائد کر دی اور اس ضمن میں پولیس کو خصوصی احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ ساتھ ہی فرانسیسی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ میڈیا کے مطابق اس ضمن میں فرانسیسی وزیر داخلہ نے جمعرات کو پولیس کو احکامات جاری کیے ہیں کہ ہفتے اور اتوار کو فلسطین کی حمایت میں کئی جلوس اور ریلیاں منعقد کی جائیں گی جنہیں روکنا ہوگا۔ حیرت انگیز طور پر اس فیصلے سے قبل ہی بدھ کو پیرس میں مقبوضہ فلسطین اور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ ظلم و جبر کے خلاف ایک ریلی پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ فرانسیسی وزیر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مظاہرے مبینہ طور پر اسی طرح کے باہمی تصادم کی وجہ بن سکتے ہیں جو 2014 میں رونما ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، افغان حکومت اور طالبان قیادت کے نمائندوں میں مذاکرات کا نیا دور دوحہ میں شروع ہو گیا۔ ترجمان افغان حکومت کے مطابق حکومتی نمائندوں اور طالبان قیدیوں کے نمائندوں میں مذاکرات کا نیا دور دوحہ میں شروع ہو گیا ہے، جس میں آج طالبان قیادت سے تعطل کے شکار امن مذاکرات کا عمل تیز کرنے پر بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر نعیم نے مذاکرات شروع ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجلاس میں طالبان کے نائب امیر اور سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر اقوند بھی موجود ہے۔ طالبان ترجمان کے مطابق مذاکرات میں عید کی مبارکباد کے تبادلے کے علاوہ فریقین نے ملک کی موجودہ صورتحال اور افغان مذاکرات کی رفتار پر تبادلہ خیال کیا اور عید کے بعد بھی مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، چین کی جانب سے فلسطین میں جاری تشدد پر شدید تشویش کا اظہار۔
چین کے سفیر برائے اقوام متحدہ نے ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ چین کو مقبوضہ فلسطین میں جاری تشدد پر شدید تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے سخت پیغام دینا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ایک رکن نے رکوا دیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے سلامتی کونسل کا ایک اجلاس اتوار کی صبح 10 بجے ہوگا، جبکہ تیسرا اجلاس پیر کو ہوگا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین امریکہ کے بعد مریخ پر پہنچنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا۔ چین کا خلائی مشن کامیابی سے مریخ پر لینڈ کر گیا۔ تفصیلات کے مطابق چینی میڈیا نے خبر دی ہے کہ چین کے بغیر انسان والی خلائی گاڑی نے مریخ پر کامیابی سے لینڈنگ کر لی، جس کے بعد چین مریخ پر پہنچنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی تحقیقاتی خلائی گاڑی مریخ کی سطح پر حالات کا جائزہ لے گی۔ مریخ کی سطح کے نیچے پانی اور زندگی کے امکانات تلاش کیے جائیں گے۔ خلائی تحقیقاتی مشن تیان وین کی مریخ پر لینڈنگ کے وقت ہائی ریزولیشن تصاویر بھی جاری کی گئی، جس نے جولائی میں اپنے اس مشن کو مریخ پر روانہ کیا تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔